اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ تعطیل سے پہلے، فترۃ الرمضانیہ سے پہلے ہمارا درس اور بحث چل رہی تھی مقدمہ ثالثہ میں، شرائع الاسلام، کتاب شرائع الاسلام میں جو چھٹی سے پہلے ہماری بحث تھی وہ مقدمہ ثالثہ کے بارے میں تھی، اور اس میں اول تھا قبلہ، یعنی قبلہ کیا ہے، اور دوسرا ہم نے بیان کیا تھا کہ دوسرا تھا مستقبل، یعنی فی المستقبل واجب الاستقبال فی الصلاۃ مع وجہۃ القبلہ، یعنی پہلے قبلے کے بارے میں، اول قبلے کے بارے میں قبلہ کیا ہے، پھر مستقبل کے بارے میں، اور پھر تیسری جو چیز تھی وہ تھی ما یستقبل لہو، یعنی کس چیز میں استقبال واجب ہے، اور اس کو ہم نے اچھی طریقے سے قدر امکان بیان کیا تھا۔ آج ہم رابع کو شروع کرتے ہیں، الرابع فی احکام الخلل وہی مسائل۔ رابع کیا ہے اس کا، یعنی چوتھا کیا ہے، احکام خلل کے بارے میں ہے۔ پہلا قبلہ، قبلہ کیا ہے، دوسرا مستقبل جی، تیسرا کب جو ہے مثلا کس چیز میں روبہ قبلہ ہونا ضروری ہے، کب واجب ہے روبہ قبلہ ہونا، کہاں واجب ہے، کب واجب ہے، اس کے بارے میں، اور کن کن چیزوں میں روبہ قبلہ ہونا واجب ہے، اور چوتھا ہے احکام خلل کے بارے میں۔ اس میں کہا ہے جو مسائل ہیں، چوتھا جو ہے احکام خلل کے بارے میں ہے، اور اس میں کچھ مسائل ہیں۔ المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ یہ ہے، مثلا ایک نابینا انسان ہے، نابینا انسان ہے جسے نظر نہیں آتا، تو اب یہ شخص اجتہاد کو نہیں کر سکتا نا کہ قبلہ کدھر ہے، کیسے اندازہ لگائے گا قبلہ کدھر ہے، تو نابینا ہے، تو اسے کیا چاہیے، مثلا اسے چاہیے کہ یہ کسی سے معلوم کرے، جو صحیح انسان ہے اس کے بتائے اوپر بھروسہ کرے، اطمینان کرے، اعتبار کرے، کیوں؟ کیونکہ یہ خود نہیں دیکھ سکتا، اور اگر یہ اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اپنی رائے پہ بھروسہ کرتا ہے، جبکہ مبصر موجود ہے، یعنی ایسا انسان موجود ہے جو صحیح ہے، دیکھ پاتا ہے، موجود ہے، اور پھر وہ اپنی رائے پر خود بھروسہ کرتا ہے، یہ نابینا انسان، لیکن جو رائے ہے اس کی وہ صحیح نکل جاتی ہے، جو اس نے اپنی رائے پر عمل کیا وہ صحیح ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صحیح نہیں ہے، اپنی رائے پہ عمل کیا وہ صحیح، جس رائے پہ عمل کیا اس نے وہ رائے صحیح نہیں تھی، اس کی وہ نہیں، عامہ جو نہیں دیکھ پاتا، نابینا ہے۔ مبصر موجود ہے، دیکھنے والا موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، اس کے ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے رائے پہ عمل کیا، اپنی سوچ پہ عمل کیا۔ تو دو پہلو اس کے ہو سکتے ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ جو اس نے اپنی رائے پہ عمل کیا ہے، اپنی سوچ پہ عمل کیا ہے، وہ عمل اس کا صحیح ہو جائے، یعنی جو اس نے اندازہ لگایا ہے، جو سوچا ہے، جدھر کو منہ کر کے نماز پڑھی ہے ادھر ہی قبلہ ہے، ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے، گوشہ اس کا ہو سکتا ہے ایسے کہ نہیں، اس نے اپنی رائے پہ عمل کیا، لیکن جدھر اس نے منہ کر کے نماز پڑھی ہے ادھر قبلہ نہیں ہے، تو اب اس کا پہلے والی صورت میں کیا حکم ہے اور دوسرے والی صورت میں کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے دونوں صورت میں حکم الگ الگ ہونا چاہیے، صحیح، تو پہلے والی صورت کا جو حکم ہے وہ الگ ہے، اور دوسرے والی صورت کا حکم الگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر
اس نے مبصر کے ہوتے ہوئے، دیکھنے والے کے ہوتے ہوئے نماز اپنی رائے کے اعتبار سے منہ کر کے قبلے کی طرف پڑھی، تو اگر وہ واقعا قبلہ ادھر ہی تھا تو اس کی نماز صحیح ہے. لیکن اگر نماز صحیح نہیں ہے لیکن اگر وہ قبلہ ادھر نہیں ہے، جدھر منہ کر کے اس نے رخ کر کے نماز پڑھی ہے ادھر قبلہ نہیں ہے، تو پھر کیا حکم ہے؟ فعلیہ الاعادہ، تو پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ یہ اپنی نماز کا اعادہ کرے، یعنی دوبارہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھے جدھر قبلہ ہے. بات واضح ہوئی؟ جی. دوسرا مسئلہ الثانیہ، یعنی دوسرا مسئلہ، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ انسان، یہ مصلی نماز پڑھ رہا ہے کسی ایک جہت کی طرف، نماز پڑھ رہا ہے کسی جہت کی طرف، یا تو ظن کے غلبے کی وجہ سے پڑھ رہا ہے ادھر، یعنی اس کا ظن غالب کیا ہے کہ ادھر قبلہ ہے، اسے ظن غالب یہ ہے کہ قبلہ ادھر ہے، یقین نہیں ہے، ظن غالب ہے، ظن غالب یہ ہے کہ قبلہ ادھر ہے. اب وہ ادھر منہ کرتے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ظن ہے اسے، اور ظن غالب ہے کہ قبلہ ادھر ہے، اور یزید الوقت، یا وہ وقت کی تنگی کی وجہ سے نماز ادھر منہ کر کے پڑھ رہا ہے، یعنی ظاہر ہے وقت تنگ ہے تو اب دوسری سمت میں تیسری سمت میں منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وقت تنگ ہے، ادھر ہی پڑھ سکتا ہے مثلا. تو اب وہ کسی ایک خاص سمت میں قبلہ جانتے ہوئے، یعنی قبلے کا ظن کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے. تو اب یا تو جو اس نے مثلا نماز پڑھی ہے ادھر منہ کر کے، بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس نے غلط سمت میں نماز پڑھی ہے، نماز کس بنا پہ پڑھی؟ ظن غالب کی بنا پہ، یا ذیق وقت کی بنا پر نماز پڑھی، یا ظن غالب یا ذیق وقت کی. نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ اس نے غلط سمت میں نماز پڑھی ہے، ادھر قبلہ نہیں تھا. اب کیا حکم ہے اس کا؟ اس کا کیا حکم ہے؟ سوال سمجھیے. ایک انسان نے ظن غالب کی بنا پر یا وقت کی تنگی کی بنا پر ایک سمت میں نماز پڑھی ہے، قبلہ، یعنی یہ ظن غالب تھا کہ قبلہ ادھر ہے، ادھر نماز پڑھ لی. نماز کے بعد اسے یہ پتہ چلا کہ ادھر قبلہ نہیں ہے. سوال سمجھ میں آ گیا؟ تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ واضح جواب کہنے ہیں کہ اگر تھوڑا سا منحرف ہے، تھوڑا سا منحرف، سمجھتے تھوڑا منحرف کیا ہوتا ہے؟ یعنی قبلہ فرض کیجئے یہ ہے، بالکل سیدھا ہے، مان لیجئے تھوڑا سا وہ ادھر کو ہو گیا دائیں سائڈ، تھوڑا سا، یا تھوڑا سا بائیں سمت سائڈ ہو گیا. اگر تھوڑا سا انحراف ہے تو اس کی نماز صحیح، تھوڑے انحراف سے نماز باطل نہیں صحیح. لیکن اگر انحراف زیادہ ہے تو کہا کہ وقت میں اعادہ کرے گا، اگر وقت باقی ہے کچھ تو اس کا اعادہ کر لے گا، اگر انحراف زیادہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وقت نہیں ہے تو پھر کہہ رہے ایک قول یہ ہے ان بانا انہو استدبرہا، لیکن اگر ایک قول کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اگر اسے یہ پتہ چل جائے، یہ بات کشف ہو جائے، کھل جائے، سامنے آ جائے کہ اس نے مستدبر قبلہ ہو کے نماز پڑھی ہے، یعنی جدھر اس نے منہ کر کے نماز پڑھی تھی وہ مستقبل، یعنی قبلے کی جانب نہیں تھا وہ رخ، بلکہ قبلے سے منحرف تھا. منحرف یعنی پورا الٹا، بالکل برعکس. قبلہ ہے مغرب کی طرف، اس نے بڑی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز صحیح. تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اعادہ وان خرج الوقت، کہہ رہے ہیں کہ چاہے وقت نکل بھی جائے اس کا اعادہ کرنا ہے. قول ہے، قیل ہے، وقت نکل بھی جائے تب بھی اس کا اعادہ کرے گا. بات واضح ہوئی؟ پھر کہتے ہیں مثلا صاحب شرائع کا نظریہ کیا ہے اس میں؟ کہہ رہے صاحب شرائع کا نظریہ یہ ہے کہ وقت ہے تو اعادہ کرے گا اور وقت نہیں ہے تو اعادہ، یہ ہے صاحب شرائع کا نظریہ. وہ کیا ہے کہ اعادہ کرے گا؟ قیل ہے، کسی کا قول ہے، کسی نے کہا ہے. صحیح واضح ہوا؟ صاحب شرائع کہہ رہے ہیں کہ اعادہ کرے گا،
وقت ہو یا نہ ہو. نہیں، صاحب شرح کہہ رہے ہیں وقت ہے تو ادا کرے گا، وقت نہیں ہے تو ادا کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا یہ قبلہ کے بالکل اگر برعکس پڑ رہا ہے تب بھی. ہاں، اور قیل کیا ہے کہ اگر برعکس پڑ رہا ہے تو اعادہ کرے گا. ورنہ اعادہ نہیں کرے گا. ہاں، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ، اگر وقت ہے تو کرے گا. وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ ہے، وقت کتنا خارج ہو جائے، نکل جائے. اور اگر وقت ہے تو پھر تو صاحب شرح بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر اعادہ کرے گا. اگر وقت ہے تو ظاہر ہے اسے پتہ لگ گیا بھائی تو اعادہ کرنا ہے اسے. لیکن قیل کیا ہے کہ چاہے وقت ہو یا نہ ہو اعادہ کرے گا. وقت ہے تو ظاہر ادا ہے، اور وقت نہیں ہے تو قضا کا اعادہ کرے گا، قضا پڑے گا. بات ہو. اب یہ ہے کہ مصلی شخص انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اسے معلوم ہوا کہ تم جہت قبلہ میں نہیں پڑھ رہے ہو نماز، دوران نماز. نماز پڑھتے ہوئے یہ معلوم ہوا، آشکار ہو گیا، اس پر واضح ہو گیا کہ نماز جو پڑھ رہا ہوں میں وہ روبہ قبلہ نہیں پڑھ رہا ہوں. کہاں ہے وہ؟ نماز میں ہے، حالت صلاۃ میں ہے. وہ ہر حال میں دوبارہ کیسے؟ چاہے وقت ہو یا خارج وقت ہو، وہ کیا کرے گا؟ دوبارہ. بات سمجھ میں آئی؟ اگر انسان کو نماز پڑھتے ہوئے یہ سمجھ میں آ جائے، بات واضح ہو جائے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ روبہ قبلہ نہیں ہے، تو اسے دوبارہ ہی پڑھنی ہے ہر حال میں. ہر حال میں. ہاں، ہر حال میں کیا مطلب ہے؟ ہر حال کا مطلب یہ ہے چاہے خارج وقت ہو یا داخل وقت ہو، سوائے اس کے کہ اس کا انحراف یسیر ہو، یعنی تھوڑا سا معمولی سا ہو. اگر معمولی سا انحراف ہے تو سیدھا کر دے اپنا آپ کو سیدھا کر دے. تو عام نماز میں یہی، آپ کبھی بھی آپ نماز پڑھیں اور یہ ہو جائے کہ آپ کو تھوڑا بہت انحراف ہو گیا قبلے سے، تھوڑا آپ کو علم ہو گیا کہ نہیں تھوڑا میں منحرف ہوں، یہ تھوڑا خطا ہے، غلط ہے، تو آپ یہی کہ میں اس کو صحیح کر سکتے ہیں اگر تھوڑا صحیح. تو یہ کیا کرے گا؟ یعنی اپنے آپ کو سیدھا کر دے گا، روبہ قبلہ کر لے گا بالکل، اور اعادے کی ضرورت نہیں. بات واضح ہوئی؟ یہ تھا مسئلہ ثانیہ جس کا ہم نے خلاصہ کیا. اب تھوڑی تطبیق کر لیتے ہیں. الثانیہ یعنی المسألۃ الثانیہ، اذا صلی الی جہۃ اما لغلبۃ الظن او لضیق الوقت ثم تبین خطأہ. انسان نماز پڑھے غلبہ ظن کی وجہ سے، اولا کی تطبیق کر لیتے ہیں جو اولا کی تطبیق میں نہیں ہوئی. یعنی المسألۃ الاولیٰ یعنی پہلا مسئلہ، یعنی رابع میں جو احکام خلا ہے اس میں کچھ مسائل ہیں، اور اس میں جو مسئلہ اولا ہے وہ یہ ہے. الاولیٰ یعنی المسألۃ الاولیٰ، الاعمى یرجع الی غیرہ لقصورہ یعنی الاجتہاد. اعمیٰ رجوع کرے گا غیر اعمیٰ کی طرف کیونکہ وہ قاصر ہے اجتہاد سے. جب وہ قاصر ہو اجتہاد سے تو جو انسان دیکھ سکتا ہو اس کی طرف رجوع کرے گا، اس کے اعتبار سے جو ایسا وہ بتائی ادھر منہ کرتی نماز پڑھے گا. فإن أول على رأيه مع وجود المبصر لعمارة وجدها صحة وإلا فعليه الإعادة. بس وہ بھروسہ کرے اپنی رائے پر مع وجود المبصر، مبصر کے ہوتے ہوئے، دیکھنے والا انسان موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے، لعمارت کسی عمارت کسی نشانی کی وجہ سے، وجدها صحة اور اس نے جو ایسا ہی پایا تو کیا ہے؟ صحیح ہے اس کی نماز. وَإِلَّا فَعَلَيْهَ الْإِعَادَةُ اور ایسا نہیں ہے تو پھر اسے اعادہ کرنا ہوگا. اگر اس نے اس رخ پر نماز جو پڑھی ہے وہ روبہ قبلہ نہیں تھا تو پھر اسے اعادہ کرنا ہوگا. مثلا اس نے سوچا دیکھا کہ محسوس کیا کہ محراب بنی ہوئی ہے فلاں سمت میں، اس نے اٹھا کے اسی رخ پہ نماز پڑھ لی. بعد میں پتہ چلا تو امام باڑے کی یا کسی حال کی مثلا جو ہے سجاوٹ تھی، ڈیکوریشن تھی، یا اس میں نقش و نگار بنائے گئے تھے ایسی، اس نے کیا سمجھا کہ مثلا جو ہے یہ مسجد کی محراب بنائی گئی ہے اس رخ پہ، گویا قبلہ ادھر ہی ہے، تو یہ خطا بہرحال. اب آئیے مسئلہ ثانیہ، المسئلہ الثانیہ یعنی المسئلہ الثانیہ.
اذا صلی الی جہت اما لغلبۃ الظن اور ضعف العرب، انسان جب نماز پڑھے کسی ایک جہت میں، یا تو غلبہ ظن کی وجہ سے، ظن غالب کی بنا پر، یا وقت کی تنگی کی وجہ سے، ثم تبین خطأ، پھر اس کو یہ محسوس معلوم ہو جائے، یہ واضح ہو جائے، اس پر آشکار ہو جائے کہ اس نے جو عمل انجام دیا یہ خطا ہے، ادھر قبلہ نہیں ہے، روبہ قبلہ اس نے نماز نہیں پڑھی۔ فَإِن كَانَ مُنْحَرِفًا يَسِيرًا، پس اگر وہ تھوڑا سا منحرف تھا، فَالصَّلَاةُ مَاضِيَةٌ، پس نماز اس کی گزر گئی، نہیں ہو گئی۔ وَإِلَّا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ، اور اگر تھوڑا سا انحراف نہیں تھا بلکہ زیادہ تھا، کہہ رہے ہیں کہ وقت میں اعادہ کرے گا، صحیح ہے، اس مطلب خارج وقت میں اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وقیلا، اور ایک قول ہے، ان بانا انہ استدبرہ، اگر اس پر یہ بات ظاہر ہو جائے، آشکار ہو جائے کہ اس نے نماز جو پڑھی ہے وہ اس مستدبر قبلہ ہو کے پڑھی ہے، یعنی قبلہ کے بجائے پشت پر قبلہ پڑھی ہے، کہہ رہے اعادہ وان خرج الوقت، تو یہ نماز کا اعادہ کرے گا چاہے وقت نکالی کیوں نہ گیا۔ والاول اظہر، صاحب شرح فرماتے ہیں پہلے والا اظہر ہے، یعنی میرے نزدیک وہ قول زیادہ اظہر ہے۔ کون سا؟ وَإِلَّا عَادَ فِي الْوَقْتِ، وقت ہے تو اعادہ کرے گا، وقت نہیں ہے تو فَأَمَّا إِن تَبَيَّنَ الْخَلَلُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، اب یہ کہ اگر خلل جو ہے وہ واضح ہو جائے، آشکار ہو جائے کہ خلل کیا ہے اور وہ نماز میں ہے، یعنی خلل کیا ہے کہ مثلا بجائے روبہ قبلہ کی تھوڑا انحراف کے ساتھ نماز میں، انحراف کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی روبہ قبلہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور کبھی پتہ چلے نماز پڑھتے ہوئے ہی کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، ہر حال میں نماز کو دوبارہ پڑھے گا، ہر حال سے مراد کیا ہے، چاہے وقت میں ہو یا خارج وقت میں ہو، الا یکون منحرفا یسیرا، سوائے اس کے کہ یہ انحراف جو ہے اس کا تھوڑا سا ہو، اگر انحراف تھوڑا سا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، فإنه يستقيم ولا اعادہ، اگر انحراف تھوڑا سا ہے کوئی بات نہیں، یہ اپنے آپ کو سیدھا کر لے گا اور اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالے سے انشاءاللہ کل آئے گا کیونکہ وقت تمام ہو گیا، والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔